وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء الذين هم خلاصة العرب خير الخلائق الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرحيم. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. انتہائی قابل صد احترام علماء کرام اور اس علاقہ بھر سے تشریف لانے والے معزز محترم مکرم دوستوں بھائیوں بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عام طور پہ ہمارے ہاں ماحول بن گیا ہے کہ دینی تقریبات کا انعقاد کیا جاتا ہے، لیکن سنانے والا بھی
بعض اوقات رسمی طور پہ سنا دیتا ہے، اور سننے والے بھی اس نیت سے کہ ایک کان سے سن کے دوسرے کان سے کیا کر دیں گے، نکال دیں گے، سن لیتے ہیں۔ تو میری یہاں حاضری کا مقصد قطعاً کوئی رسم یا کسی بندے کی خوشنودی کا حصول نہیں، مقصد یہ ہے کہ یہاں حاضری سے میرا رب راضی ہو جائے، کیونکہ قرآن سنانا اور سننا یہ بڑی اونچے درجے کی عبادت ہے۔ اس لیے آپ سے بھی گزارش ہے، ہاتھ اٹھا کے اپنے ارادے کا اظہار بھی کریں کہ آج ہم عبادت کی نیت سے قرآن سنیں گے۔ اور میں کبھی کبھی بیان کے آخر کے اندر ایک آدھ بندے کو کھڑا کر کے پوچھا بھی کرتا ہوں، ہاں بھائی سنا کیا ہے تو نے؟ اس لیے یہ بھی نیت کر لو کہ جو سنیں گے اسے یاد کریں گے اور آگے جا کے جہاں تک ہمیں توفیق ہوئی اس پیغام کو پہنچائیں گے۔ نبیوں کے امام سید الانبیاء، صاحب قرآن، صاحب معراج، صاحب والضحیٰ، صاحب واللیل اذا سجا، صاحب ورفانہ لک ذکرک حسنین کے نانا سیدہ فاطمہ الزہرا، سیدہ رقیہ، سیدہ ام کلثوم، سیدہ بی بی زینب کے بابا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سسر امام الانبیاء محمد الرسول اللہ، سب کہہ دو صلی اللہ ہو، ایسے نہیں، بلند آواز سے کہو صلی اللہ ہو کا فرمان عالی شان ہے۔ ان للہ ملائکۃ سیاحین فی الارض، اللہ نے فرشتوں کی ایک فوج بنائی ہوئی ہے، اور اللہ کی بنائی ہوئی فرشتوں کی فوج جو ہے وہ زمین کا چکر لگاتی رہتی ہے۔ کیوں چکر لگاتی ہے؟ کوئی ایسی مجلس تلاش کرتی ہے جس مجلس میں اللہ اور اللہ کے رسول کا ذکر ہو رہا ہو۔ جیسے ہی ان فرشتوں کو ایسی مجلس ملتی ہے تو وہ فرشتے بھی آ کے اس مجلس میں شریک ہو جاتے ہیں۔ جب وہ مجلس برخاست ہوتی ہے، فرشتے اللہ کے دربار میں حاضر ہوتے ہیں، اللہ پوچھتا ہے ہاں بھائی بتاؤ کہاں سے آ رہے ہو؟ اللہ تو علیم بکل شیء ہے، وہ تو ہر چیز کو جانتا ہے۔ سوال کا مقصد یہ ہے کہ دنیا والوں تک بھی یہ پیغام پہنچ جائے۔ اللہ پاک کا آج ہم ایک مجلس میں شریک ہوئے، اس مجلس کے اندر تیرا بھی ذکر ہو رہا تھا، تیرے آخری نبی، نبیوں کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی تذکرے ہو رہے تھے۔ اللہ پوچھتا ہے اچھا بتاؤ صحیح جہاں سے آ رہے ہو میرے وہ بندے مجھ سے مانگ کیا رہے تھے؟ وہ کہتے ہیں اللہ وہ تو سارے جنت مانگ رہے ہیں۔ اللہ اکبر، وہ تو تیرے تذکروں میں مشغول ہیں، انہوں نے مجھے دیکھا ہے صحیح، اللہ دیکھا تو کوئی نہیں۔ اللہ پوچھتا ہے اچھا اگر وہ مجھے دیکھ لیتے تو؟ وہ فرشتے کہتے ہیں اللہ بغیر دیکھے تجھ پہ سب کچھ نچھاور کرنے کو تیار ہیں، دیکھ لیتے تو ان کے پیار کی انتہا ہی نہ ہوتی۔
اللہ پوچھتے اچھا مانگ کیا رہے تھے؟ فرمایا جنت مانگ رہے تھے، جہنم سے پناہ مانگ رہے تھے، جنت کے سوالی تھے۔ اللہ ان فرشتوں سے کہتا ہے تم گواہ بن جاؤ، میں نے ان کے حصے میں جنت لکھ دی ہے۔ اس لیے میرے عزیز خیال کر، غفلت کی چادر اتار، ایک دن آ رہا ہے، اللہ دن بھی کیسا، سر سے بھی ہر بندہ ننگا ہوگا، سر پہ کوئی چادر، کوئی ٹوپی، کوئی اوٹ نہیں، بدن بھی بالکل برہنہ اور بے لباس ہوگا، پاؤں میں بھی کوئی جوتی نہیں، سورج نصف نیزے پہ کھڑا ہوگا، ہر کسی کی زبان پہ ہوگا یا رب نفسی یا رب نفسی یا رب نفسی، حتیٰ کہ بخاری شریف کی روایت کے اندر آتا ہے پسینہ اتنی کثرت سے نکلے گا کہ کانوں کے نصف تک پسینہ پہنچ جائے گا، یہ حال ہوگا۔ ساری امتیں میدان میں جمع ہوئی، امتوں کے چیدہ چیدہ لوگ سر جوڑیں گے، کوئی ایسا طریقہ اختیار کرو کہ کوئی حساب کتاب کا سلسلہ جاری ہو۔ تو امتوں کا جرگہ اکٹھا ہو کے حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائے گا، آپ سارے نبیوں کے بابا ہیں، آپ سارے نبیوں کے جد الانبیاء ہیں، جتنے نبی گزرے ان سب نبیوں کے دادے کا نام حضرت، بولو ذرا نام حضرت، اچھا تو نبی کس کی نسل سے ہیں؟ حضرت، اور آپ کس کی نسل سے ہیں؟ حضرت آدم علیہ السلام۔ پتہ چلا ہمارا اور نبیوں کا دادا، بات پکی ہے کچی ہے؟ اتفاق ہے؟ اچھا دادا ایک ہے، اب دادا ایک ہے، آدھی اولاد بشر ہو، آدھی اولاد نوری ہو، ایسے ہو سکتا؟ ایسے نہیں ہوگا۔ کبھی ایسے ہوا ہے دادا گجر ہو اور آدھی اولاد اوان بن جائے اور آدھی اولاد سید بن جائے؟ تو جب دادا حضرت آدم بشر ہے تو ساری اولاد بھی کیا ہے؟ بشر ہے، لیکن نبیوں کی شان کے کیا کہنے۔ اس لیے ذرا آگے چل، حضرت آدم علیہ السلام عذر کریں گے، لمبی روایت ہے، یہ میرا موضوع نہیں ہے۔ جرگہ آئے گا حضرت نوح علیہ السلام کے پاس، نوح علیہ السلام عذر کریں گے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس، چلتے چلتے جرگہ پہنچے گا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس، وہ رستہ دکھائیں گے، جاؤ نبیوں کے سردار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، ساری امتوں کا جرگہ میرے مرشد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ کر عرض کرے گا نبیوں کے امام آج آپ ہی اللہ سے دعا کریں گے تو کوئی مسئلہ حل ہوگا۔ نبی علیہ السلام فرمائیں گے انا لہا، واقعی یہ آج میرا ہی مقام ہے کہ میں نے اللہ کے دربار میں شفاعت اور سفارش کرنی ہے۔ اللہ اکبر۔ نبی علیہ السلام اللہ کے دربار میں سجدہ کریں گے۔ کیا کریں گے؟ سجدہ کریں گے۔ ساتھ ساتھ مسئلہ سمجھتا جا، نبی سجدہ کرنے والا سجدوں کے لائق اکیلا کون ہے؟ سارے پیغمبر عبادت کرنے والے، سجدے کرنے والے، رکوع کرنے والے، معبود اکیلا کون ہے؟ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اس دن میں، اس سجدے میں اللہ کی وہ تعریفیں کروں گا جو تعریفیں آج میرے دل و دماغ میں بھی موجود۔ اتنی تعریفیں میرا مرشد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی کرے گا کہ اللہ کا غضب ٹھنڈا ہوگا، اور اللہ پاک آخر میرے مرشد محمد کریم کو مخاطب کر کے فرمائیں گے
ارفع رأسک یا محمد، ارفع رأسک یا محمد، میرا پیارا محمد سر اٹھا۔ نبی علیہ السلام سجدے سے سر اٹھائیں گے، اللہ آگے سے کہے گا سل توتا وشفا تشفا، اے میرا نبی سل توتا وشفا تشفا، مانگ، مانگنا تیرا کام ہے، دینا میرا کام ہے۔ سل توتا وشفا تشفا، مانگ میرا نبی، مانگنا تیرا کام ہے، دینا میرا کام ہے۔ اس لیے مسئلہ بھی سمجھتا جا، اللہ کا در وہ در ہے، نبی بھی اس در کے منگتے، ولی بھی اس در کے منگتے، پیر فقیر بھی اس در کے منگتے۔ اس لیے تو اللہ قرآن میں اعلان کر رہا ہے یا ایھا الناس قالوا انتم الفقراء الی اللہ، تم سارے اللہ کے در کے فقیر ہو۔ حضرت زکریا علیہ السلام کو اولاد کی ضرورت پڑے تو اللہ کے در کا منگتا بن کے مانگ رہا ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو بیماری سے صحت کی ضرورت پڑے تو اللہ سے مانگ رہا ہے۔ مچھلی کے پیٹ سے حضرت یونس علیہ السلام کو مشکل کشا کی ضرورت پڑے تو اللہ سے مانگ رہا ہے۔ اس لیے اللہ کہہ رہا ہے یا ایھا الناس او لوگو انتم الفقراء الی اللہ، تم سارے اللہ کے در کے فقیر ہو، واللہ هو الغنی، غنی بادشاہ داتا ہے تو اکیلا کون ہے؟ اللہ کا ایک پیغمبر ہے، نام حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے، اور مصر سے بھاگے بھاگے پہنچے مدین کے شہر میں۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹیوں کی بکریوں کو پانی پلا کے ایک درخت کے سائے میں بیٹھ کے کہہ کیا رہے ہیں رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اللہ پاکا میں تیرے در کا فقیر ہوں۔ اس لیے خیال کر اللہ کا در وہ در ہے جس در کے نبی بھی فقیر، ولی بھی فقیر، پیر بھی فقیر۔ تو مجھے تجھے چاہیے کہ ہم بھی اسی در کے فقیر بنے، کسی اور در کے فقیر نہ بنے۔ اس لیے خیال کر اللہ کہے گا سل توتا وشفا تشفا۔ اب میں بات شروع کرنے لگا۔ وشفا تشفا، اللہ کہے گا میرا سونا پیغمبر شفاعت کرنا تیرا کام ہے، تیری شفاعت کے بدلے تیرے امت کے گناہگاروں کو جنت میں داخل کرنا میرا کام ہے۔ نبی علیہ السلام شفاعت کریں گے، لیکن اب سوال یہ ہے کہ میرا مرشد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کس کی کرے گا؟ اس شفاعت کا حقدار کون ہے؟ ایک دن حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام سے سوال کرتے ہیں من اسعد الناس بشفاعتک یوم القیامہ، اے اللہ کے نبی میں ابو ہریرہ کا سوال یہ ہے قیامت کے دن آپ کی شفاعت کا حقدار کون بنے گا؟
نبی علیہ السلام نے فرمایا ابو ہریرہ مجھے یقین تھا یہ سوال تو نہیں کرنا ہے، تیری جو حرص ہے حصول علم کی مجھے امید تھی یہ سوال تو نہیں کرنا ہے۔ میرے مدنی نے جواب دی اور لاجواب دیا، فرمایا من قال لا الہ الا اللہ مخلصا بقلبہ، ابو ہریرہ میرے جس امتی نے دل سے لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا میں محمد اس کی شفاعت کروں گا۔ نعرہ تکبیر، یزیدی نعرہ کربلا۔ اللہ اکبر۔ ایک ہے لا الہ الا اللہ پڑھنا زبان سے، بولو کس سے؟ لیکن میرا مرشد محمد کریم کیا فرما رہا ہے؟ شفاعت اس کی کروں گا جو لا الہ الا اللہ کا اقرار کہاں سے کرے گا؟ دل سے کرے گا۔ اب دل سے لا الہ الا اللہ کا اعلان کون کرے؟ اس جملے کو پلے باندھ لے میرے عزیز، تیری میری انشاءاللہ نجات ہو جائے گی۔ دل سے لا الہ الا اللہ پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ پہلے لا الہ الا اللہ کو سمجھ، لا الہ الا اللہ کو سمجھ، پھر زبان سے اس کا کیا کر؟ اقرار کر۔ اب اس لا الہ الا اللہ کو سمجھے بغیر تو ہمیں آمنہ کے لال کی شفاعت نصیب ہو نہیں سکتی۔ تو مسئلہ ضروری ہوا یا نہ ہوا؟ ضروری ہے۔ اب اسے سمجھنا ہے کیا مطلب ہے لا الہ الا اللہ۔ سبحان اللہ۔ وہ جو مکے والے تھے نا، مکے والے، وہ عربی سمجھتے تھے، وہ عربی، اس لیے جب میرے مرشد نے صفا کی پہاڑی پہ کھڑے ہو کے اعلان کیا نا قولوا لا الہ تفلحوا، بس یہی تقریر تھی، بس اتنی تقریر کرنی تھی کہ انہوں نے میرے مرشد کو پتھر مارنے شروع کر دیے۔ چاچا کہنے لگا تبا لک سائر الیوم، کیونکہ وہ عربی تھے، انہیں لا الہ الا اللہ کی سمجھ تھی، انہیں پتا تھا کہ لا الہ الا اللہ کا مطلب یہ ہے ولیوں کی ولایت برحق ہے، نبیوں کی نبوت برحق ہے، فرشتوں کا تقدس برحق ہے، لیکن الہ معبود، حاجت روا، مشکل کشا، نفع نقصان کا مالک، بیٹے بیٹیاں دینے والا، بیماریاں لگانے والا، بیماریاں ہٹانے والا، عزت ذلت کا مالک، بارشیں برسانے والا، اور ہر کسی کے دل کے حال جاننے والا، ہر وقت ہر جگہ پہ اعتبار علم قدرت کے موجود ہے تو صرف اللہ ہے، اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں۔ انہیں لا الہ الا اللہ کی سمجھ آ گئی تھی، لیکن آج مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے فقیر کو لا الہ الا اللہ کی سمجھ کیا ارادہ ہے سمجھیں آج انشاءاللہ۔ اللہ اکبر۔ نحن نقص علیک احسن القصص، نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک ھذا القرآن وَإِن كُنتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ۔ او میرے عزیز، اگر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو سمجھنا چاہتا ہے تو قرآن سے یاری لگانی پڑے گی۔ قرآن سمجھائے گا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ اللہ کا پیغمبر ہے، عام پیغمبر نہیں، جدی پشتی پیغمبر ہے،
خود بھی پیغمبر، باپ بھی پیغمبر، دادا بھی پیغمبر، نام حضرت یعقوب علیہ السلام ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے گھر کے اندر بڑی خوشی ہے، بڑا سکون ہے۔ شیطان لعین نے عجیب حرکت کی، حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں کے دلوں میں حسد کا پودا لگا دیا، حسد میں مبتلا ہو گئے۔ حسد کیا ہے جی؟ ہر وقت بابا حضرت یعقوب علیہ السلام کے ساتھ یوسف رہتا ہے، کہیں جا رہے ہیں تو یوسف ساتھ ہے، آ رہے ہیں تو یوسف ساتھ ہے، دن ہے تو یوسف ساتھ ہے، رات ہے تو یوسف ساتھ ہے، ہر وقت یوسف 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 کے تذکرے ہو رہے ہیں۔ ہمارا تو بابا کو خیال ہی کوئی نہیں۔ اللہ اکبر! ان کے دلوں میں شیطان نے حسد پیدا کر دیا۔ اللہ اکبر! حسد بھی ایسا پیدا کیا کہ اپنے بھائی یوسف کے دشمن بن کھڑے ہوئے۔ اللہ پاک قرآن میں اعلان کر رہا ہے، نحنو نقص علیک احسن القصص، او میرے بندو، تاکہ تمہیں لا الہ الا اللہ سمجھ آ جائے، تم سچے محمدی بن جاؤ، میرے مرشد اللہ اکبر میرے پیغمبر کی شفاعت کے مستحق بن جاؤ۔ اس لیے میں اللہ واقعہ حضرت یوسف کا سنا کے تمہیں لا الہ الا اللہ سمجھانا چاہتا ہوں۔ اللہ پاک کا کیسے، اللہ کہتا ہے غور کرنا، میرا پیغمبر ہے، بیٹھا ہوا ہے، آ گئے میرے پیغمبر کے اپنے بیٹے، آ کے سامنے بیٹھ گئے اور مطالبہ کرنے لگے، ابا جی ارسلہ معنا غدا یرتع ویلعب وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ ابا جی یوسف کو کل ہمارے ساتھ جنگل جانے کی اجازت دے دیں، یرتع ویلعب، جنگل جا کے کھیلے گا، کودے گا، تازے تازے میوے کھائے گا، اس لیے یوسف کو ہمارے ساتھ جنگل جانے کی اجازت دے دیں۔ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور ہم یوسف کی زبردست طریقے سے حفاظت کریں گے۔ ذرا خیال کر، توجہ کر، حضرت یعقوب علیہ السلام آگے سے کہنے لگے، انی لیحزننی ان تذہبوا بہ واخاف ان یاکلہ الذئب، مجھے خوف ہے کہیں میرے لال یوسف کو بھیڑیا نہ کھا جائے۔ اللہ اکبر! کیونکہ اس علاقے کے جنگلات میں کثرت کے ساتھ بھیڑیے موجود تھے۔ اب ہوتا کیا ہے، حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے اصرار کرتے جا رہے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے عذر کیا، میرے بیٹے کو کہیں بھیڑیا نہ کھا جائے، یہاں ٹھہر جا، میرے سوال کا جواب دے، لا الہ الا اللہ سمجھنے کی کوشش کر، میرے رب کے قرآن کا فیصلہ سن لے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے سامنے اپنے بیٹے بیٹھے ہوئے ہیں، ان بیٹوں کے دلوں میں یوسف کو اپنے بابا سے جدا کرنے کا پروگرام ہے، ان کے دلوں میں بغض یوسف ہے اور ان کی زبان پر حب یوسف ہے، لیکن اللہ کے پیغمبر حضرت یعقوب علیہ السلام کو سامنے بیٹھے ہوئے بیٹوں کے دلوں کے حال کا پتہ، بول بول، دلوں کے حال کا پتہ۔
اگر پیغمبر کی نظر اپنے بیٹوں کے دلوں پہ ہوتی، پیغمبر فوراً کہتا ہو تمہارے دلوں کے اندر تو میرے لال کو مجھ سے جدا کرنے کی سازش ہے۔ اگر پیغمبر غیب دان ہوتا فوراً کہتا ابھی تم مشورہ کر کے آ رہے ہو، ایک بھائی نے مشورہ دیا اقتلوا یوسفا، یوسف کو قتل کر دو، دوسرا کہنے لگا نا یوسف کو قتل نہ کرو، کسی ویرانے میں چھوڑ کے آ جاؤ، اور فلاں جگہ بیٹھ کر تم نے میرے لال یوسف کے خلاف سازش بنائی ہے، سازش بنا کے تم میرے پاس آئے ہو، تمہارے دلوں میں بغض یوسف ہے، زبان پہ حب یوسف ہے، لیکن اللہ کے پیغمبر حضرت یعقوب علیہ السلام کو سامنے بیٹھے ہوئے بیٹوں کے دلوں کے حال کا پتہ نہ چلا، کہ اس لیے کہ لا الہ الا اللہ انہو علیم بذات الصدور۔ اللہ کہتا ہے میرا بندہ تیرے دل تیرے سینے کے راز جاننے والی ذات ہے، تو صرف کس کی ذات ہے؟ وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى۔ اللہ کہتا ہے میرا بندہ تو اونچا بولے میں تب بھی جانوں، تو دل میں راز چھپائے میں تب بھی جانوں، اور جو راز جو بات جو خیال جو تصور ابھی تک تیرے دل میں آیا نہیں آئے گا، میں اللہ اسے بھی پہلے سے جاننے والا ہوں۔ سبحان اللہ۔ کس کتاب کا مسئلہ ہے؟ قرآن۔ اب جو پٹی لوگوں کو پڑھائی گئی بادشاہو ساڈے پیر تا دلاں دے حال جان دے نے، ساڈے پیر تا دلاں دے حال جان دے نے۔ حضرت یعقوب پیغمبر کو تو اپنے بیٹوں کے دلوں کے حال کا پتہ، تو پھر کسی پیر کو چل سکتا ہے؟ انصاف کی بات کرنے، قرآن کا فیصلہ حق ہے۔ میرے عزیز میری بات کو اٹھا کے دیوار پہ مار دے لیکن قرآن کو سینے سے لگا لے، کیونکہ حوض کوثر پہ میرے مرشد محمد الرسول اللہ کا سامنا تو کرنا ہے، نہیں کرنا۔ میرے مدنی نے مارے کھائیں تو اس قرآن کے لیے، میرے مدنی کو کی بیٹیوں کو طلاقیں ہوئی تو اس قرآن کے لیے، میرے مدنی کا سر مبارک زخمی ہوا تو اس قرآن کے لیے، دندان شہید ہوئے تو اس قرآن کے لیے، چاچے سید الشہداء حضرت امیر حمزہ کا مسلح کر دیا گیا تو اس قرآن کے لیے، صحابیات بیوہ ہوئی تو اس قرآن کے لیے، بچے یتیم ہوئے تو اس قرآن کے لیے، 27 جنگوں میں میرا مدنی تلوار اٹھا کے میدان میں گیا تو اس قرآن کے لیے، اپنے دشمن بن گئے تو قرآن کے لیے، رات کی تاریکی میں روتے روتے میرے مدنی نے مکہ سے ہجرت کی تو اس قرآن کے لیے۔ اس لیے قرآن سے یاری لگا۔ اللہ اکبر۔ آگے چل ذرا۔ آخر کار حضرت یعقوب علیہ السلام راضی ہو گئے۔ یعقوب علیہ السلام چلو جی ٹھیک ہے، کل یوسف کو تمہارے ساتھ جانے کی اجازت میں دے رہا ہوں۔ اجازت دے دی۔ اب صبح کا وقت ہے، حضرت یوسف علیہ السلام بھی بڑے خوش ہیں، بچوں کو چھٹی مل جائے اس سے بڑی خوشی اور کیا ہے۔ آج سارا دن کھیل کود میں گزاروں گا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے شہزادے یوسف کو بنتے سنورتے دیکھ رہے ہیں، ویسے بھی حسن یوسف کی بڑی شہرت ہے، اور بچے تو ویسے بھی بڑے پیارے ہوتے ہیں، اور جب بچہ ہو حضرت یوسف جیسا تو اس حسن کے کیا کہنے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنی نظروں کے سامنے دیکھ رہے ہیں یوسف تیار ہو رہا ہے، جانے کا وقت قریب ہو رہا ہے، یوسف ابھی گھر کے دروازے سے نکلا جا رہا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام پیار سے اپنے بیٹے کو پیچھے سے دیکھتے جا رہے ہیں۔ آخر یوسف بیٹا یعقوب پیغمبر کی نگاہوں سے اوجل ہو گیا، نگاہوں سے اوجل ہو گیا۔ جاگ رہے ہو؟
اگر یوسف کو روانہ کرنے سے پہلے یعقوب پیغمبر کو پتا ہوتا کہ اب 40 سال رونا پڑے گا، اب میری اور میرے لال کی ملاقات 40 سال ہونی، اگر پہلے سے پتا ہوتا کہ میرے بیٹوں نے جا کے یوسف کو کنویں میں ڈال دینا ہے، میرے لال نے کھوٹی کوڑیوں کے بدلے بک جانا ہے منڈی میں، پھر میرا لال جائے گا عزیز مصر کے بنگلے، وہاں سے جیل کی کوٹھڑی میں، اگر آئندہ کے ان سارے حالات کا علم اللہ کے پیغمبر حضرت یعقوب علیہ السلام کو پہلے سے ہوتا تو حضرت یعقوب پیغمبر یوسف کو جانے ہی نہ دیتے۔ اس لیے قرآن کا مسئلہ سمجھ، آئندہ کے حالات کو جاننے والی ذات ہے تو صرف کس کی ذات ہے؟ ان اللہ عنده علم الساعة وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ۔ ایک کافر آتا ہے حارث بن عمرو میرے مرشد محمد الرسول اللہ کے سامنے اور کہنے لگا اگر آپ میرے 5 سوالوں کے جواب دے دیں تو میں آپ کی بات مان لوں گا۔ میرے مدنی نے پوچھا ہاں بتا تیرے سوال کیا ہیں؟ کہنے لگا اگر آپ واقعی اللہ کے سچے نبی ہیں، قیامت کی باتیں کرتے رہتے ہیں، بتائیں قیامت کب آئے گی؟ نمبر 2 بتائیں بارش کب ہوگی؟ نمبر 3 بتائیں مادہ کے رحم میں کیا ہے؟ نمبر 4 بتائیں وما تدری نفس ماذا تکسب غدا؟ نمبر 4 بتائیں کل کیا ہونے والا ہے؟ نمبر 5 بتائیں مجھے موت کہاں آئے گی، کس جگہ پہ آئے گی؟ اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے۔ اللہ نے یہ سورہ لقمان کی آخری آیت اتار کے میرے مدنی کو جواب سکھلا دیا۔ میرا پیغمبر جواب دے او کافرہ، یہ 5 باتیں غیب ہیں اور غیب جاننے والا اکیلا کون ہے؟ ان اللہ عنده علم الساعة، قیامت کب آئے گی جاننے والا ہے تو اکیلا کون ہے؟ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، بارش کب ہوگی، کتنی ہوگی، رحمت والی ہوگی، مصیبت والی ہوگی، نفع والی ہوگی، نقصان والی ہوگی، جاننے والا ہے تو اکیلا کون ہے؟ مادہ کے رحم میں کیا ہے اس کی تفصیل جاننے والا ہے تو اکیلا کون ہے؟ کل کیا ہوگا، کل جاننے والا ہے تو اکیلا کون ہے؟ کون کس جگہ پہ کس حال میں مرے گا جاننے والا ہے تو اکیلا کون ہے؟ اس لیے کہ ان اللہ علیم خبیر، سب کچھ جاننے والا بھی ہے تو اکیلا کون ہے؟ ہر بات پہ خبردار بھی ہے تو اکیلا کون ہے؟ آگے چلنے سے پہلے میرے جملے کو دل میں جگہ دے، اللہ نے جتنا علم سارے نبیوں کو دیا، جتنا علم سارے فرشتوں کو دیا، جتنا علم سارے علماء کو، سارے ابدال کو دیا، سارے نیک لوگوں کو دیا، اس سارے علم کو ایک پلڑے میں رکھ، دوسرے پلڑے میں میرے مرشد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کو رکھ۔ سب کا علم مل کر بھی میرے مرشد کے علم کا مقابلہ نہیں کر سکتا، لیکن وہ علم ہے عالم الغیب ذات ہے تو صرف کس کی ذات ہے؟ اور آسان کرتا ہوں تو جو کر مسئلہ سمجھ، اور آسان کیے دیتا ہوں تیرے لیے میرے بھائی۔ اللہ اکبر، اللہ کا پیغمبر ہے، نام عزیر علیہ السلام ہے،
गुजर हो रहा है एक बस्ती के पास से, बैतुल मकदस की बस्ती है, और बस्ती बर्बाद वीरान तबाह हाल पड़ी हुई है। अल्लाह का पैगंबर अल्लाह से एक सवाल करता है, औ कल्लज़ी मर्रा अला करियतिन वहिय खावियतुन अला उरूशिहा। अल्लाह कहता है ओ मेरे पैगंबर का तज़किरा सुन लो, मेरा पैगंबर जिसका गुजर हुआ एक बस्ती पर, वैया खावियतुन अला उरूशिहा, वो बस्ती अपनी छतों के बल उल्टी पड़ी हुई है। अल्लाह का पैगंबर अल्लाह से सवाल करता है, अन्ना युही हाज़िहिल्लाहु बादा मौतिहा। अल्लाह मुझे है तो यकीन तू सब कुछ करने वाला है, लेकिन मैं तसल्ली चाहता हूँ अल्लाह पाका, तू इस बस्ती को दोबारा कैसे आबाद करेगा। अल्लाह पाक ने क्या किया, फ़अमातहुल्लाहु मिअता आमिन। अल्लाह ने अपने नबी उज़ैर अलैहिस्सलाम को उसी वक्त 100 साल के लिए मौत दे दी। 100 साल के लिए क्या दे दी? अच्छा जाग रहे हो? अगर नबी को पता होता कि मैं ये सवाल करूंगा अल्लाह मुझे 100 साल के लिए क्या दे देगा, तो नबी ये सवाल कभी भी न करता। 100 साल के लिए मौत दे दी। सुम्मा बासा, फिर 100 साल के बाद अल्लाह ने अपने नबी को दोबारा जिंदा किया। नबी उठ के बैठा, सवाल करने वाला अल्लाह, जवाब देने वाला हज़रत उज़ैर अल्लाह का नबी, और तुझे और मुझे पहुंचाने वाली किताब ज़ालिकल किताब ला रैब फीह। अल्लाह पूछता है मेरा नबी कम लबिस्ता, मौत की वादियों में कितना अरसा गुजार के आ रहा है। अल्लाह का नबी कहता है लबिस्तु यौमन औ बाज़ यौम। अल्लाह एक दिन गुजरा होगा या दिन से भी थोड़ा वक्त गुजरा होगा। अल्लाह ने फरमाया ना मेरे नबी, बात एक दिन की नहीं, एक महीने की नहीं, एक साल की नहीं, बल्कि बल्लबिस्ता मिअता आमिन, बल्कि तू मौत की वादियों में पूरे 100 साल गुजार के आ रहा है, पूरे 100 साल गुजार के आ रहा है। आ तेरी तसल्ली भी करा देता हूँ। वंजुर इला हिमारिका, देख अपने गद्दे को। हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम की नजर अपने गद्दे पे गई तो वहां हड्डियों का ढांचा पड़ा हुआ है। अल्लाह ने कुन का हुक्म दिया तो उन हड्डियों ने जुड़ना शुरू कर दिया, गोश्त चढ़ना शुरू हो गया, चमड़ा बनना शुरू हो गया, आज़ा तैयार हो गए। लम्हों में वो गद्दा तैयार हो के हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम के सामने खड़ा हो गया। फरमाया अब मेरा नबी अपने खाने को देख, 100 साल पहले तू घर से जो खाना लेके निकला था ताकि लोगों को ये पैगाम सुनाऊं, ला इलाहा इल्लल्लाह। और लोगों इला कोई नहीं, हाजत रवा कोई नहीं, नफे नुकसान का मालिक कोई नहीं, खोटी किस्मतें खरी करने वाला कोई नहीं, इल्लल्लाह, मगर अकेला कौन है। ओ मेरे नबी खाना देख, लम यतसन्ना, वाह मेरे अल्लाह, खाना देख 100 साल गुजरे हैं लेकिन खाना में अल्लाह ने उसी तरह ताज़ा रखा हुआ है जिस तरह 100 साल पहले ताज़ा था। और मेरे अजीज ख्याल कर, लौट अपने मजमून पे। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने लाल यूसुफ को रवाना किया। भाई हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को लेके और रास्ता बदल के जंगलात वीरानों से होते हुए जा रहे हैं। बाज किताबों में तो अजीब बातें, जैसे ही भाइयों को यकीन हो गया कि अब हमें देखने वाला कोई नहीं, अब हमें बाबा घर में बैठा है वो हमें देख
نہیں رہا. اگرچہ ہمارا بابا ہے اللہ کا نبی, گھر میں بیٹھا ہے, لیکن وہ ہمیں دیکھ نہیں رہا, اس لیے کہ ہر وقت ہر کسی کے حال کو دیکھنے اور جاننے والا اکیلا کون ہے؟ اللہ اللہ. ہمارے دوست کہا کرتے ہیں دم بدم پڑھو درود, حضرت بھی ہیں نا بھائی, ہر جگہ موجود کون ہے؟ قرآن. قرآن ہے. نکل جا ساری تقسیمات سے, دھڑوں سے نکل, میری بھی نہ مان, قرآن کو اٹھا لے, قرآن کو سیکھنا شروع کر. خدا کی قسم ہے اللہ تجھے جنت والے رستے پہ چڑھا دے گا. میرا ایک ساتھی ہے, جمعہ پڑھتا ہے, کچھ دن پہلے بیٹھ گیا, کہنے لگا بڑے عرصوں سے سنتا رہا, دل میں بات نہیں اترتی تھی, بچپن سے ذہن میں ڈالا گیا تھا یہ وہابی ان کی بات سننی, آتا تھا سنتا تھا تو دل سے یہ بات نکلتی تھی یار بات تو یہ قرآن کی کر رہے ہیں, لیکن پھر وہ بچپن والا رنگ چڑھا ہوا تھا. کہتے اللہ مجھے لے گیا حرم, اپنے گھر بلا لیا میرے اللہ نے. میں جب کعبۃ اللہ کے سامنے پہنچا, میں نے اللہ سے ایک ہی دعا کی, اللہ مجھے ہدایت والا رستہ دکھا دے, میں تجھ سے مانگ رہا ہوں. دیہاتی انداز ہے, اگر مجھے تو نے آج ہدایت والا رستہ نہ دکھایا نا تو قیامت کے دن مجھے پکڑنا بھی نہیں. کہتا میں نے رب سے یوں دعا کی اور اللہ نے میرے دل میں بات ڈال دی کہ اگر ہدایت والا راستہ چاہتا ہے تو قرآن اور قرآن والوں کے سنگ ہو جا. نعرہ تکبیر, وکیل توحید و سنت. اللہ اکبر. پھر وہ کہتا ہے میں نے قرآن لے لیا ترجمے والا اور اس قرآن کو پڑھنا شروع کر دیا. ہے بالکل جٹ آدمی. کہتا ہے میں نے ترجمہ سننا شروع کر دیا, پڑھنا شروع کر دیا. کہتا ہے شاہ صاحب ابھی ایک پارا بھی نہیں ہوا تھا, اللہ نے میرے دل میں نور ہی نور کر دیا. اس لیے میرے عزیز ہماری دعوت کسی فرقے دھڑے کی نہیں, وہی دعوت ہے جو آمنہ کے لال نے لوگوں کو دی تھی. قرآن سے جڑ جاؤ. اللہ اکبر. لوٹا پیچھے ذرا مضمون پہ آ جا. حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں کو جب یہ احساس ہوا نا کہ اب ہمیں بابا بھی دیکھ, بابا ہے گھر میں لیکن دیکھ, بابا ہے نبی, اس کا باپ بھی کیا تھا, دادا بھی کیا تھا, لیکن بابا ہمیں دیکھ نہیں رہا. تو انہوں نے یوسف کو اپنے کندھوں سے اٹھا کے زمین پہ پٹخا اور تکلیفیں دی. لیکن میں یہاں ایک جملہ کہنا ضروری سمجھتا ہوں. عموماً جب حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ بیان ہوتا ہے تو لوگوں کے دلوں میں حضرت یوسف کے بھائیوں کے لیے نفرت کے جذبات ابھرتے ہیں. کس کے جذبات ابھرتے ہیں؟ نا ٹھیک ہے ان سے یہ کوتاہی ہوئی تھی, لیکن حضرت یوسف نے بھی ان کو کیا کر دیا ہے. حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان کے لیے اللہ سے معافی کی دعائیں بھی, اور وہ خود بھی اپنے کام پہ شرمندہ ہو کے انہوں نے اللہ سے معافیاں مانگ لی ہیں. اس لیے خیال کیجئے گا یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کا تذکرہ قرآن نے ضرور کیا ہے, لیکن کہیں نفرت دل میں نہ بٹھانا. وہ بھی اللہ کے ولی تھے, وہ بھی اللہ کے. اچھا آپ میں سے کس نے پہلے یہ مسئلہ سنا ہوا؟ ذرا ہاتھ کھڑے کرو. ماشاء اللہ. اور لوگ ہمیں کہتے ہیں یہ ولیوں کو نہیں مانتے. او بھائی صرف اتنی بات ہے, ہم کہتے ہیں ولیوں کو بھی مان, ولیوں کی بھی مان. خیر لوٹا. اب گئے انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈال دیا. شام تک وہ دیر سویر کرتے کرتے کرتے
واپس آ رہے ہیں، ادھر حضرت یعقوب علیہ السلام محبت پدری کے ہاتھوں گھر سے نکلے، راستہ دیکھ رہے ہیں کہ میرا لال یوسف آ رہا ہوگا۔ چرواہے آ رہے ہیں، حضرت یعقوب علیہ السلام ان سے پوچھتے ہیں میرے بیٹوں کو دیکھا ہے؟ کوئی نہیں دیکھا جی، روزانہ ملاقات ہوتی تھی لیکن آج نہیں ہوئی۔ آخر عشاء کا وقت ہو گیا، اب رب کا قرآن تذکرہ کر رہا ہے اس سارے منظر کا۔ وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ۔ اللہ کہتا ہے آئے وہ اپنے ابا حضرت یعقوب علیہ السلام کی مجلس میں عشاء کے وقت، یبکون روتے ہوئے، اللہ اکبر، قالوا یا ابانا انا ذهبنا نستبق وترکنا یوسف عند متاعنا فاکلہ الذئب وما انت بمؤمن لنا ولو كنا صادقین وجاءوا على قمیصه بدم کذب قال بل سولت لكم انفسكم امرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون۔ عشاء کے وقت بیٹے آ گئے، روئے جا رہے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام پوچھتے ہیں بتاؤ ہوا کیا ہے؟ کہاں ہے میرا لال یوسف؟ کیوں نہیں ساتھ لے کے آئے؟ کہاں چھوڑ کے آ گئے ہو؟ ابا جی آپ کے لال کو تو بھیڑیا کھا گیا ہے۔ انا ذهبنا نستبق وترکنا یوسف عند متاعنا، ہم نے چھوڑا یوسف کو اپنے سامان کے پاس، ہمیں پتہ ہی نہ چلا کہ بھیڑیا آ کے یوسف کو کھا گیا۔ یہ دیکھے نا قمیض یوسف کی خون سے لت پت ہے۔ صاحب روح المانی لکھتا ہے حضرت یعقوب علیہ السلام نے قمیض کو لیا، کھول کے دیکھا، کہیں سے قمیض پھٹی ہوئی نہیں۔ پھر نبی کی فراست تو نبی کی فراست ہے، اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ۔ پھر نبی کی بصیرت فراست کے کیا کہنے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کہنے لگے اکان الذئب معلما، کیا وہ بھیڑیا کہیں سے پڑھا لکھا تھا؟ اندر سے میرے لال کو تو کھا گیا لیکن قمیض پر کوئی کسی قسم کا نشان نہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو ادھر آگ ہو گیا کہ معاملے کے اندر کوئی ہیر پھیر ہے۔ اس مصیبت، تکلیف اور مشکل کے وقت میں اللہ کے قرآن سے پوچھ ذرا، اللہ کے قرآن سے پوچھ ذرا، نبی نے اس مصیبت کے وقت میں کسے پکارا؟ کسے پکارا؟ ممکن ہے اپنے بابا حضرت اسحاق علیہ السلام کو پکارا ہو کیونکہ باپ نبی جو گزرا ہے۔ ممکن ہے اپنے دادا حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو پکارا ہو، لیکن رب کا قرآن کہتا ہے لوگوں، حضرت یعقوب پیغمبر پہ جب مصیبت آئی، جب تکلیف آئی، جب دکھ کی گھڑی آئی، حضرت یعقوب پیغمبر نے نہ اپنے بابا حضرت اسحاق علیہ السلام کو پکارا، نہ اپنے دادا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پکارا۔ کسے پکارا؟ قرآن کہتا ہے حضرت یعقوب پیغمبر نے یوں دعا کی، واللہ المستعان علی ما تصفون۔ او میرے بیٹو، اس مشکل کی گھڑی میں میرا مشکل کشا ہے تو اکیلا کون ہے؟ میرا حاجت روا ہے تو اکیلا کون ہے؟ میرا دستگیر ہے تو اکیلا کون ہے؟ آگے قرآن پھر بولا کہتا ہے جب بنیامین بھی مصر میں رہ گیا، حضرت یعقوب پیغمبر پھر رو کے کہنے لگے انما بسی وحزنی الی اللہ ان
انما اشکو بسی وحزنی الی اللہ، میں یوسف اور بنیامین والے غم اور دکھ اور تکلیف کی شکایتیں صرف اپنے اللہ کی عدالت میں کر رہا ہوں۔ نعرہ تکبیر، حاجت روا مشکل کشا۔ اس لیے توجہ کر، میرے ساتھ مل کے ذرا کہہ لا الہ، دلوں کے حال جاننے والا کوئی نہیں مگر اکیلا کون ہے؟ لا الہ الا اللہ، آئندہ کے حالات جاننے والا کوئی نہیں مگر اکیلا کون ہے؟ لا الہ، غیب دان کوئی نہیں مگر اکیلا کون ہے؟ لا الہ، پکاریں سننے والا، دعائیں سننے والا کوئی نہیں مگر اکیلا کون ہے؟ اور میرے بھائی ذرا توجہ کر، اللہ کی قسم ہے کسی کے متعلق دل میں رائی کے دانے اتنی نفرت نہیں، خیر خائی کے جذبے سے یہ جملے کہہ رہا ہوں، اگر نہ کہوں تو کل اللہ کی عدالت میں پیش ہو کے جواب دینا مشکل ہو جائے گا۔ اس لیے توجہ کر، کون اللہ؟ ساری دنیا کے انسان اپنی اپنی بولیوں میں مانگ رہے ہیں، سارے انسانوں کی بولیوں کو سمجھنے والا اکیلا کون ہے؟ سبحان اللہ۔ ساری دنیا کے انسان، دنیا میں بے شمار بولیاں ہیں، تو مشکل کشا بھی ایسا ہو جو ساری بولیوں کو، اور ایسا مشکل کشا اکیلا کون ہے؟ اللہ ہے۔ ساری بولیاں، انسانوں کی بولیاں، جنوں کی بولیاں، پرندوں کی بولیاں، جانوروں کی بولیاں، پتوں کی بولیاں، قطروں کی بولیاں، ذرات کی بولیاں، اِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، کائنات کی ہر چیز اللہ کی تسبیح میں مشغول و مصروف ہے، سب کی بولیاں سمجھنے والا اکیلا کون ہے؟ توجہ کر، دن میں پکار تو تب بھی سنے، رات میں پکار تو، آندھی میں پکار تو، یونس پیغمبر مچھلی کے پیٹ سے پکاریں تو، اس کے در میں، اس کی عدالت میں، اس کے دفتر میں چھٹی کا کوئی تصور؟ اللہ اللہ، ایسا معبود ہے جو سونے سے پاک ہے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم۔ معبود ایسا ہونا چاہیے جس پہ خود موت نہ آئے، جس پہ خود موت آ جائے وہ الہ نہیں ہو سکتا۔ معبود ایسا ہونا چاہیے جسے خود نیند نہ آئے، جو خود سو جائے وہ الہ نہیں ہو سکتا۔ معبود ایسا ہونا چاہیے جو تھکنے والا نہ ہو، جو خود تھک جائے وہ الہ نہیں ہو سکتا۔ معبود ایسا ہونا چاہیے لینے والے لے لے کے تو تھک جائیں لیکن وہ دے کے تھکنے والا نہ ہو۔ اللہ لا الہ الا ہو۔ سبحان اللہ۔ آیت الکرسی کا مضمون کیا ہے؟ آیت الکرسی کو سمجھ جا تو محمد الرسول اللہ کی شفاعت کا حقدار ہو جائے گا۔ اللہ لا الہ الا ہو۔ اللہ کہتا ہے میرے سوا الہ کوئی نہیں۔ دلیل فرمایا الحی، سدا زندہ رہنے والا، موت سے پاک، جس پہ نہ موت آئی ہے نہ کبھی آئے گی۔ ایسی ذات ہے تو صرف کس کی ذات ہے؟ جب موت سے پاک اکیلا اللہ تو الہ بھی اکیلا کون ہے؟
القیوم، سارے جہاں کے نظام کو چلانے والا ہے تو اکیلا کون ہے؟ لا تأخذہ سنہ، اونگ سے پاک ہے، نیند سے پاک ہے، نیند سے اگر معبود ایسا ہو، میری کشتی ڈوب رہی ہے، میں اس معبود کو پکاروں اور معبود سو رہا ہو تو مسئلہ گڑبڑ ہو جائے گا یا نہیں؟ ادھر میرا مریض مر رہا ہے، میں معبود کو پکاروں، معبود سو رہا ہو، تو ایسے معبود کا فائدہ؟ اس لیے معبود وہی ہے جو نیند سے، اونگ سے پاک ہے، اس کے سوا معبود۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے کسے پکارا؟ بول، آخری جملے کہہ رہا ہوں، کسے پکارا؟ کسے پکارا؟ سارے نبیوں کا عقیدہ، سارے ولیوں کا عقیدہ، آ ذرا میرے ساتھ چل، تجھے بتاؤں نبیوں کا عقیدہ کیا ہے۔ سارے نبی ہر مصیبت، تکلیف، ضرورت کے وقت صرف کسے پکارنے والے ہیں؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے حضرت آدم علیہ السلام پہ مصیبت آئی، پریشانی آئی، رب کا قرآن کہتا ہے قالا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ مچھلی کے پیٹ سے حضرت یونس علیہ السلام نے دعائی دی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ 18 سال کے بیمار حضرت یعقوب علیہ السلام نے کسے پکارا؟ 120 سال عمر کا بوڑھا اللہ کا پیغمبر حضرت زکریا علیہ السلام ہے، اولاد مانگ رہا ہے، ہنالک دعا زکریا ربا رب حب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء۔ میں تجھے دعوت فکر دے رہا ہوں، کوئی ایک نبی تلاش کر کے لیا۔ کتنے نبی؟ کم و بیش 1.25 لاکھ نبیوں میں سے کتنے مانگ رہا ہوں؟ صرف ایک نبی تلاش کر کے لیا جس نے مصیبت کے وقت اولاد کے لیے، صحت کے لیے، برکت کے لیے اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارا ہو۔ کوئی ایک نبی لیا۔ سارے نبی کسے پکارنے والے؟ سارے ولی کسے پکارنے والے؟ اب ایک جملہ کہہ رہا ہوں، اب بعض ذہنوں میں ایک سوال آئے گا، بادشاہو نبی تو اللہ سے پکار سکتے ہیں کیونکہ نبی تو اللہ کے کیا ہوئے؟ پیارے۔ ولی تو اللہ کو پکار سکتے ہیں کیونکہ ولی تو اللہ کے کیا ہوئے؟ پیارے۔ اور ہم ہیں گناہ گار، خطا کار، سیاہ کار، روح سیاہ۔ بات پڑھائی گئی ہے نا بھئی، اللہ اپنوں کی سنتا ہے، گناہ گاروں کی قرآن سے فیصلہ کریں گے۔ اللہ سے پوچھتے ہیں اللہ کیا تو صرف اپنے پیاروں کی سنتا ہے، ہم جیسے گناہ گاروں کی نہیں سنتا؟ قرآن سے پوچھ ذرا، سورہ بقرہ پڑھنے لگا ہوں۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ اجیب دعوت الداع اذا دعان۔ اللہ کہتا ہے تجھے کس نے یہ پٹی پڑھا دی ہے کہ اللہ دور ہے؟ نانا انی قریب، او میرے بندے میں اللہ تیرے قریب ہوں۔ اللہ تو کتنے قریب ہے؟ دوسرے مقام پہ فرمایا نحن اقرب الیہ من حبل الورید، او میرا بندہ
میں تیری شارگ سے بھی زیادہ تیرے قریب ہوں. تجھے کس نے پڑھا دیا کہ اللہ تیری نہیں سنتا؟ میں اللہ جو کہہ رہا ہوں اجیبو، سارے کہو اجیبو 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 دعوت الداعی اذا دعان. بھلا کوئی گناہگار ہو، خطا کار ہو، سیاکار ہو، جتنا بھی گیا گزرا ہو، ہے تو آخر میرا بندہ. مجھے پکارنا تیرا کام ہے، تیری پکاریں سن کے تیری مشکل کشائی حاجت روائی کرنا میرا کام ہے. اس لیے حضرت یعقوب علیہ السلام پہ مصیبت آئی. یعقوب علیہ السلام پہ کیا آئی؟ بولو کیا آئی؟ کسے پکارا؟ اللہ کو پکارا. تو شفاعت کا حقدار وہ ہوگا جو لا الہ الا اللہ کو پہلے سمجھے پھر زبان سے پڑھے. آج کی اس گفتگو میں لا الہ الا اللہ کے جو معنی میں نے ذکر کیے، پہلا لا الہ الا اللہ، الہ کوئی نہیں، الہ کوئی نہیں، یعنی اللہ کے علاوہ سجدوں کے لائق، اللہ کے علاوہ دلوں کے حال جاننے والا، اللہ کے علاوہ غیب دان، اللہ کے علاوہ پکاریں سننے والا کوئی نہیں. اس لیے میرے عزیز یہی نبیوں کی دعوت ہے. نبی اسی لیے مارے کھاتے رہے. اللہ قرآن میں اعلان کر رہا ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا انہو لا الہ الا انا فاعبدون. اللہ کہتے ہو لوگوں میں نے جتنے رسول بھیجے سارے رسولوں کو یہ مشن، یہ پیغام دے کے بھیجا، لوگوں کو یہ مسئلہ سمجھاؤ لا الہ، سجدوں کے لائق کوئی نہیں مگر اکیلا کون ہے، رکوع کے لائق کوئی نہیں مگر اکیلا کون ہے، نظر نیاز منت منوت چڑھاوے کے لائق کوئی نہیں مگر اکیلا کون ہے، غائبانہ سڑ سور پکار کے لائق کوئی نہیں، کوئی نہیں، کوئی نہیں مگر اکیلا کون ہے. جب الہ کے لا اللہ تو عبادت کے لائق بھی اکیلا کون ہے. آخری جملہ، چلو چلتے ہیں کربلا کے میدان میں، چلو چلتے ہیں کربلا کے میدان میں. سبحان اللہ. سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ پہ مصیبت آئی نہیں آئی؟ آئی نا. اس مصیبت میں انہوں نے اپنی اماں کو نہیں پکارا، اپنے بابا کو نہیں پکارا، اپنے نانا کو نہیں پکارا. شہزادے حسین نے کربلا کے میدان سے اس ہی رب کو پکارا جس رب کو طائف کے میدان میں کھڑے ہو کے نانا محمد الرسول اللہ نے پکارا. اس لیے خیال کر، عشق کر انبیاء سے اولیاء سے. اگر انبیاء اولیاء سے عشق نہیں، خدا کی قسم مسلمان تو کجا بندہ انسان کہلانے کے لائق نہیں. لیکن عشق یہ نہیں ہے کہ ان کو رب کا شریک بنا. ان سب کی زندگی کا مقصد ہی یہ تھا لوگو یہ مان لو لا الہ الا اللہ. جو کچھ کہا سنا رب سے دعا ہے کہ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ. بہت سی فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی خیر خلقہ محمد.